بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مولانا روم رحمہ اللہ کے باپ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا۔ جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ مجلس کا عجیب حال ہے کہ وزیر اعظم بھی وہاں موجود ہے اور دوسرے تیسرے نمبر کے وزراء بھی وہاں موجود ہے اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام و سرکردہ لوگ سارے وہاں موجود ہیں، اور دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے تاجر بھی وہاں موجود ہیں، تیسری طرف دیکھتے ہیں تو علماء اور صلحاء بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ تو بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میرے دربار میں تو یہ لوگ آتے نہیں ہیں، اور ان کے یہاں اس شان اور اتنی قدر کے ساتھ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی صورت سے سراپا محبت اور عظمت ٹپک رہی ہے، اور ان کی بزرگی سب پر چھائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بادشاہ کو بجائے حیرت کے غیرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو بادشاہ نے یہ تدبیر سوچی کہ ان کو مال اور خزانہ میں پانس دیا جائے۔ چنانچہ یہ کہہ کر ان بزرگ کے پاس خزانہ کی کنجیاں بیچ دیے کہ میرے پاس اور کچھ تو رہا نہیں، سب آپ کے پاس ہے، پس خزانہ کی کنجیاں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رومی رحمہ اللہ کے والد نے کنجیاں واپس کر دی کہ آج بدھ کا دن ہے اور کل تک مجھے مہلت دیجیے، پرسوں جمعہ ہے، میں جمعہ کی نماز پڑھ کر آپ کا شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، سب چیزیں آپ کو مبارک ہو۔ یہ خبر لوگوں کے درمیان اڑ گئی تو وزیروں کی طرف سے استعفیٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک وزیر کا استعفیٰ آیا، پھر دوسرے کا، اسی طرح پھر تیسرے کا آیا کہ جب حضرت یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ شہر کے جو بڑے معزز اور باوقار لوگ تھے وہ بھی چلے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ اگر یہ سب چلے جائیں گے تو شہر کی جان اور شہر کی روح نکل جائے گی، اور شہر کی جتنی رونق ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خود حاضر ہو کر مولانا روم رحمہ اللہ کے والد سے معافی مانگی کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مولانا روم رحمہ اللہ کے والد محترم نے ہر چیز کو نبی کریم علیہ السلام کے مقابلہ میں قربان کر دیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں اللہ نے ہر چیز کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ولایت عطا فرمائی۔ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کا پورا منظر نظر آ رہا ہے۔ پڑوسی کے شر سے بچنے کا نبوی نسخہ۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا پڑوسی اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے خوشامدیں کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر اتنا موذی ہے کہ دن رات مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں، میں تو عاجز آ گیا ہوں۔ فرمایا میں تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو آ کر پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہو، کہنا کہ پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا، گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی گھر چھوڑ دے، تو جو سنے وہ کہے کہ لعنت اس پڑوسی کے اوپر جو آ رہا ہے، واقعہ سن رہا ہے، لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئی، لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی موذی عاجز آ گیا، اس نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا اللہ کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی،
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب عمر بھر میں آپ کو کبھی بھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا۔ اس نے کہا حلف اٹھاتا ہوں کہ پھر کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا، سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایزا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ تو تدبیر کار گرو ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ تدبیر عکس سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے سے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق اللہ سے نہ بنے پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں، چالاکی وہ عیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے اور عقل مندی اور چیز ہے۔ چالاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی عرضی پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کسی کی کامل نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ۔